الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ دو قسم کے عنوان ہیں۔ سب سے پہلا عنوان ہمارا جو ہے وہ حروف جار سے تعلق ہوتا ہے۔ حروف جار اصل میں جار کہتے ہیں پڑوسی، جار کہتے ہیں پڑوسی عربی کے اندر۔ تو حروف جار کو بھی کیا کہتے ہیں جی، جار کا نام اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ یہ جب بھی اسم کے اوپر داخل ہوں گے اس کو کسرہ دیں گے، اسم کے اوپر جب بھی داخل ہوں گے اس کو کسرہ دیں گے، اس اسم کو مل جانے کے ساتھ، مطلب اس اسم کا پڑوس مل جانے کے بعد اس وجہ سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی، ان کو حروف جار کہتے ہیں۔ اس اسم کا ان تمام حروف کو، مثلا حروف جار کون سے والے ہیں؟ فی، من، الا، اعلی، یہ تمام حروف جار ہیں۔ با بھی حروف جار میں سے آتا ہے اور بہت سارے حروف جار ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ موٹے موٹے حروف ہیں جو کہ کیا ہیں جی، حروف جار کہلاتے ہیں۔ ان کو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ ان کو حروف جار کیوں کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی یہ اسم کے اوپر داخل ہوں گے تو اسم کو کیا کریں گے جی، اس اسم کا پڑوس ان کو مل جائے گا یا اس اسم کو ان کا پڑوس مل جائے گا، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے جار ہوئے، پڑوسی ہوئے، اس وجہ سے ان حروف کو کیا کہتے ہیں، حروف جار کہتے ہیں۔ چلیں جی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی اسم ہے، مثلا نام ہے بیتن، گھر، تو اگر یہ کیا ہے جی، اس کے اوپر ہم لوگ جیسے تنوین کا میں نے سورہ بتایا بیتن، تو اس کے پیچھے اگر ہم لوگ اس کے پڑوس کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے جی، فی کو داخل کریں گے، حروف جار میں سے جو ہے حرف جار، تو اس کو جب داخل کریں گے ہم لوگ فی کو، تو ہم کیا کہیں گے، فی بیتن، کیونکہ تنوین تھا، بیتن تھا، اصل میں دو پیش تھے، تو اس فی کی وجہ سے آنے والے دو پیش دو زیر کے اندر تبدیل ہوئے، کیونکہ حروف جار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، آنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتے ہیں، اس کو مکسور کر دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں۔ اس کے جو اعراب ہوتے ہیں اسم کے، وہ جو بھی اعراب ہوں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ کسرہ والے ہو جاتے ہیں، زیر اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ جیسے بیتن، فی بیتن، یہ ہو گیا۔ اور اگر ہم لوگ اس بیت کے اوپر الف لام جو شروع میں داخل کر دیں، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے اس سے پہلے والے دروس کے اندر ذکر کیا کہ البیت، الف لام جب داخل ہو جائے گا وہ معرفہ ہو جائے گا، خاص گھر ہو جائے گا، تو اگر اس کے پیچھے ہم لوگ اس کے ساتھ داخل کرتے ہیں فی کو، تو کیا ہوگا، فی البیت، کیونکہ میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا، پچھلے دروس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لام جب داخل ہو گیا تو بیتن سے تنوین ہٹ جاتی ہے اور الف لام داخل ہوگا، اس کے اوپر ایک پیش رہ جائے گی، ایک پیش اس سے کیا ہو جائے گی، یعنی تنوین اس سے ہٹ جائے گی۔ تو الف لام آ گیا تو البیت اصل میں تھا، تو جب فی داخل ہوا تو اس نے اس کو کیا کیا، فی البیت کر دیا، فی البیت سے فی البیت کر دیا۔ اسی طرح اور بھی حروف جار جتنے بھی ہیں، من البیت، ہاں جی، اسی طرح من المسجد، ہاں جی، من المکتب، اب اگر اور حروف جار استعمال کریں جیسے علی السریر، فی کا مطلب ہے میں، ان سائڈ جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا جو میں نے من کا استعمال کیا، من البیت یا من المسجد، من کا مطلب ہے سے، مطلب من المسجد سے مطلب کیا ہے جی، من المسجد مسجد سے، یا من البیت گھر سے۔ اور اسی طرح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اعلیٰ کا صیغہ، اعلیٰ کہتے ہیں علویت کے لیے آتا ہے، مطلب پر، ایٹ، اون ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کریں گے، علی المکتب، ڈیسک کے اوپر، علی الطاولۃ، میز کے اوپر، تپائی کے اوپر،
علی السریر چارپائی کے اوپر، تو مطلب الوہیت کے لیے جب بھی آئے گا تو اعلیٰ حروف جر آئے گا، جس کو ایٹ کہتے ہیں، اون کہتے ہیں، اور من سے، فرام جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، فرام یہاں سے، فرام مسجد، ٹھیک ہے جی، فرام ہوم، فرام ہاؤس، یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ الہ ہے، الہ بھی کیا ہوتا ہے جی، اس کو نہایت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نہایت مطلب کیا ہے جی، الہ یعنی خرجت من البیت الی المسجد، میں نکلا گھر سے، کیونکہ من کا معنی ہے میں نکلا گھر سے، الی المسجد، مسجد کی طرف، جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں انگلش میں کہ میں کیا ہوا جی، گھر سے نکلا، گھر سے نکلا، میں جیسے گھر سے نکلا کسی طرف گیا، مسجد کی طرف گیا، ٹو مسجد یا ٹو ماسک، مسجد بھی استعمال ہوتا ہے اور ٹو ماسک بھی استعمال ہوتا ہے، ٹو ماسک، فرام مائی ہاؤس ٹو ماسک یا ٹو مسجد، ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ حروف جار ہوتے ہیں، مطلب حروف جار کا مطلب میں نے آپ کو شروع میں ہی سمجھا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ اسم کو ان کا پڑوس مل جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں، اپنا معنی تب دیتے ہیں جب یہ اسم کے ماقبل داخل ہو جائیں، اور اسم کے اوپر اپنا کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اسم کو کیا کہتے ہیں جی، کسرہ دیتے ہیں آخر میں۔ یہ تو حروف جار ہو گئے۔ اس کے بعد ہم جو دوسرا ٹاپک ہے آج ہم لوگ، کیونکہ یہ مختصراً تھے اس وجہ سے میں نے چاہا کہ دوسرا ٹاپک بھی ہو جائے، اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے جی حروف ضمائر متصلہ، ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ۔ ضمائر ہوتے ہیں جی ضمیریں، اکثر قرآن جب ہم بھی پڑھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی، ضمائر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اکثر جب بھی آتا ہے تو ضمائر آتی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہر جگہ پہ ہم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ بعض ضمائر ہوتی ہیں۔ ضمائر کہتے ہیں کہ پہلے ایک نام ذکر ہو، اس کے بعد اس کے پیچھے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ضمیر دوڑائی جائے۔ مثلا ہم لوگ کہتے ہیں اردو کے اندر کہ میں گھر سے نکلا، میں اپنا نام لیتا ہوں یا کسی کا نام لیتا ہوں، مثلا کسی کا نام لے لیتے ہیں، زید گھر سے نکلا، اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ یہ نہیں کہیں گے کہ زید نے یہ چیز بازار سے خریدی، زید نے دوبارہ یہ فلاں کام کیا، زید نے یہ کیا، دوبارہ اس اسم کو ہم لوگ متکررات میں نہیں لائیں گے، بار بار اس اسم کو دہرائیں گے نہیں، بلکہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے، ضمائر دوڑائیں گے۔ جیسے مثال آپ کو دیکھ لیں، زید گھر سے نکلا، تو ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ زید نے یہ کیا، بلکہ ہم لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ایک دفعہ زید کا ذکر ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ کیا کہیں گے، زید گھر سے نکلا، اس نے بازار سے یہ چیز خریدی، وہ فلاں جگہ پہ گیا، وہ فلاں جگہ پہ گیا، اس نے فلاں کام کیا، اس نے، اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ تو عربی کے اندر کیسے استعمال ہوگا، عربی کے اندر کیسے استعمال ہوگا، اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے، تو ہم کہیں گے زید خرج من البیت، زید گھر سے نکلا، ہوا ذهب یا ہوا واشترى الفواکہ من الدکان یا من البقال، ہوا ذهب الى المسجد ثم رجع ہوا الى البیت۔ ہوا کا نام مطلب اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ضمائر۔ تو ضمائر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ضمائر کی پہلی قسم جو ہے وہ ضمائر عربی کے اندر تین چیزیں لازمی ہوتی ہیں، جیسے تو انگلش کے اندر استعمال ہوتا ہے تو مفرد کے لیے ایک الگ استعمال ہوتا ہے، مطلب کسی کا نام ہم لوگ لیتے ہیں زید، ٹھیک ہے جی، تو ہم کہتے ہیں زید انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگ دو بندوں کا نام انگلش میں لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کس کے استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اجتماعیت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہے۔ عربی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے واحد جو کہ میں نے استعمال کیا زید، ایک ہوتا ہے تسنیہ، دو کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوگا، اور تین کا مجموعہ، دو سے زیادہ ہوگا، اس کے اوپر جمع کا اطلاق ہو۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں
ہوا ضمیر مذکر مفرد کے لیے اور غائب کے لیے آتی ہے، مذکر مفرد غائب کے لیے آتی ہے، اور تثنیہ مطلب دو ہوں گے تو ان کے لیے ہم اس طرح ہما استعمال کریں گے، ہما مطلب وہ دو مردوں نے یہ کیا، مطلب فلاں دو مرد جو ہیں غائب ہیں، مذکر ہیں اور کیا ہیں، دو ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کے بعد دو سے زیادہ ہو جائیں، چاہے وہ جتنے بھی ہوں لیکن دو سے زیادہ ہوں، اس کے اوپر جمع کا اطلاق ہوگا، اس کے لیے ہم لوگ ہم استعمال کریں گے۔ جیسے قرآن کے اندر میں نے آپ سے اس سے پہلے مثال دی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جمع کا صیغہ۔ اسی طرح مذکر عورت کے لیے، مؤنث عورت کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ مؤنث عورت کے لیے، عورت جو ہے اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ غائب ہے، عورت ہے اور مفرد ایک ہے، اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ یہ استعمال ہوگا۔ اور جب دو عورتیں ہوں گی اس ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہما استعمال ہوگا، مطلب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما استعمال ہوگا ضمائر کے اندر۔ اسی طرح اگر جمع عورتیں ہیں ان کے لیے ہن استعمال ہوگا۔ یہ غائب کے صیغے ہیں، مفرد تثنیہ جمع مذکر غائب، مفرد تثنیہ ہاں جی جمع مؤنث غائب، یہ تمام صیغے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ آج کا درس اتنا ہی کافی ہے، اس کے لیے آپ مثالیں لے لیں کہ ہوا مثلا ابھی کوئی پوچھے آپ سے این محمد، این کا مطلب کہاں، ویئر از محمد، محمد کہاں ہے، تو ہم لوگ اس کو جواب دیں گے ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی الغرفۃ، مطلب ایک دفعہ اس کا نام ذکر ہو گیا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ایک دفعہ جب نام ذکر ہو جائے تو دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ عربی ادب کے خلاف ہے، چاہے جو بھی لینگویج ہو لیکن عربی ادب کے خلاف ہے۔ ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرہ کے اندر ہے، وہ غرفے کے اندر ہے، روم کے اندر ہے۔ اور کوئی پوچھے آپ سے وَأَيْنَ یاسر، یاسر کہاں ہے، تو ہم جواب دیں گے ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ باتھ روم کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَيْنَ فاطمۃ، عورت کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ضمائر پڑھی ہیں تو اس کا استعمال ابھی میں ایگزامپلس کے اندر لانا چاہتا ہوں۔ وَأَيْنَ آمنۃ، آمنہ کہاں ہے، تو اس کے لیے ہوا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، مؤنث بھی ہے اور کیا ہے جی غائب بھی ہے، تو ہم اس کے لیے کہیں این آمنۃ، تو اس کے جواب میں یہ نہیں ہوگا، ہوا نہیں ہوگا، نہ ہما ہوگا، نہ ہنہ ہوگا، ہم لوگ کہیں گے ہی فی المطبخ، وہ کچن کے اندر ہے، مطبخ کہتے ہیں طبخ، مطبخ طبخ سے نکلا ہے جہاں پہ کھانا پکایا جائے اس کو مطبخ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح یہ تو جتنے بھی تھے وہ کیا تھے جی ذوی العقول کے لیے آ رہے تھے، غیر ذوی العقول کے لیے کیا استعمال ہے کہ جن کی عقل نہیں ہوتی، مثلا کتاب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے این الکتاب، وہ کتاب کا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم لوگ ضمیر وہی استعمال کریں گے ہوا علی المکتب، وہ مکتب کے اوپر ہے، ڈیسک کے اوپر ہے، میز کے اوپر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے، گھڑی کیونکہ مؤنث ہے، الساعۃ تو اس کے لیے کیا ہوگا جی، کیونکہ مؤنث میں نے آپ کو پہلے ہی شروع کے اندر بتایا تھا الساعۃ، کیونکہ آخر میں جب بھی تا آ جائے یہ علامت تثنیہ ہوتی ہے، علامت مؤنث ہوتی ہے جب بھی یہ تا آ جائے آخر میں، تا مدفرہ، اس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ جائیں گے جب بھی ہمارے سامنے کوئی اس طرح نام آ جائے تو ہم لوگ کیا کہیں گے جی آخر میں تا مدفرہ آئی تو یہ علامت تانیث ہے، تثنیہ نہیں ہے، علامت تانیث ہے، مؤنث کی علامت ہے۔ جیسے وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے، ہِیَ عَلَى السَّرِيرِ، وہ کس کے اوپر ہے جی، چارپائی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں ہو گئی۔ یہ ضمائر ہم نے پڑھی ہیں منفصلہ، ایسی ضمائر جو کیا ہوں جی، جو فاصلے سے آئیں، ایسی ضمائر جو فاصلے سے ہیں، مل کے نہ آئیں، مل کے آنے والی ضمائر انشاءاللہ تعالی اگلے دروس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ ضمائر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں، غائب کی ضمائر ہم نے 6 پڑھی ہیں، مفرد تثنیہ جمع، مفرد تثنیہ جمع، مذکر ایک مذکر کے لیے، 2 مذکر کے لیے اور بہت سارے مذکر کے لیے، ایک مؤنث کے لیے، 2 مؤنث کے لیے اور بہت سارے مؤنث کے لیے ہم نے پڑھی ہیں۔ تو یہ ضمائر منفصلہ ہیں، منفصلہ کہتے ہیں فاصلے والے ضمائر جن کے درمیان میں فاصلہ ہو،
مطلب اگلے والے اسم کے ساتھ یا اگلے حرف کے ساتھ جو بھی اس کے مابعد آنے والا ہے اس کے ساتھ مل کے نہ آئیں، بلکہ کیا ہو جی اس سے بالکل سیپریٹ ہوں، اس سے جدا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا